بہت آگے غزل پہنچی ہے عاقب، بہت آگے غزل پہنچی ہے عاقب، تخیل کو میں وسعت دے رہا ہوں۔ خان حسنین عاقب ادب کی دنیا کا وہ روشن ستارہ ہے جس نے ادب کی تقریباً ہر صنف پر اپنا قلم اٹھایا ہے۔ حسنین عاقب کی شاعری خاص طور پر غزل میں نئے اور منفرد محاکات اور تلازمات کی بازیافت کی جا سکتی ہے۔ ان کی شاعری کے تلازمے خصوصی طور پر 21ویں صدی کے شعری ادب کو نئے استعاروں اور جمالیاتی قدروں سے مزین کرتے ہیں۔ ان کا تعلق علم و ادب کا مرکز علاقۂ ودربھ سے ہے، جو ثقافتی، ملی و ادبی اور تعلیمی لحاظ سے اپنی مخصوص شناخت رکھتا ہے۔ مہاراشٹر کے شہر پوست کے معروف شاعر، ادیب، محقق اور نقاد و ماہر لسانیات جناب خان حسنین عاقب جی این آزاد کالج میں انگریزی کے لیکچرر ہے۔ اب تک ان کی 18 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کی 2 کتابیں BA سال اول کے نصاب میں اور 6 کتابیں DL.Ed کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ترجمہ نگاری کے ضمن میں انہوں نے خاص زمرہ معکوس ترجمہ نگاری جیسی اصطلاح وضع کی۔ نگاری سے مراد مادری زبان سے دیگر زبانوں میں ترجمہ کرنا ہے، جس میں مراٹھی، انگریزی، ہندی اور فارسی زبانوں کے ترجمے شامل ہیں۔ ترجمہ نگاری میں حسنین عاقب کی انفرادیت ہے کہ وہ اصل متن کی داخلی ساخت، آہنگ و اسالیب کو برقرار رکھتے ہوئے اسے دوسری زبان میں منتقل کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں رم آہو، خامہ سجدہ ریز، در اقبال بچشم دل اور کم و بیش شامل ہیں۔ ان کی مجموعی خدمات پر محسن سائل نے 2020 میں ہمہ آفتاب بے نم نامی کتاب لکھی ہے۔ حسنین عاقب کو مختلف ایوارڈز حاصل ہو چکے ہیں، جن میں AMP نیشنل ایوارڈ فار ایکسیلنسی ان ایجوکیشن نئی دہلی، مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی مثالی معلم ایوارڈ اور مخلص مصوری ایوارڈ برائے ادبی خدمات شامل ہے۔ آئیے ہم اس سیشن میں فن تبصرہ نگاری پر خان عاقب حسنین صاحب سے استفادہ کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں خان حسنین عاقب آپ کے سامنے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تبصرہ نگاری۔ تبصرہ نگاری ایک ادبی صنف بھی ہے اور علمی صنف بھی ہے۔ علمی صنف سے میری مراد ہے، کیا ادب علم کا حصہ نہیں ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ادب بھی علم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو درسی، ہم علم سے یہاں مراد لیتے ہیں درسی تبصرہ نگاری، کیونکہ درسی کتابوں کی نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے اور ادبی کتابوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ مختلف کن معنی میں ہے کہ ادبی کتابیں تخلیقیت سے بھرپور ہوتی ہیں، جبکہ درسی کتابوں میں تخلیقیت کے ساتھ ساتھ انتظامی پہلو بھی سامنے ہوتے ہیں اس کے۔ اب آئیے ہم تبصرہ نگاری کا مادہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے۔ تو تبصرہ لفظ، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ عربی زبان سے یہ آیا ہے، تو اس کا مادہ کیا ہے؟ تو یہ واقعتاً عربی زبان سے آیا ہے اور اس کا مادہ ہے بصرہ، یعنی بے سواد اور رے، بصر یعنی دیکھنا یا آنکھ یا نظر یا نگاہ یا دیکھنے کی صلاحیت، ہم یہ مانتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم وہاں سے اگر مان لیں کہ یہ تشکیل لفظی کے اصول کے مطابق یہ لفظ عربی زبان کا اس طرح سے اس کی تشکیل ہوئی ہے کہ بے سواد رے بصرہ، اور اس کے بعد یہ بصارت اور مبصر اور تبصرہ، یہ سب الفاظ کی مختلف شکلیں بنی ہیں۔ تو پھر ہم جب کسی کتاب پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں دیکھیے پھر لفظ نظر آ گیا۔ انگریزی میں نظر کو کہتے ہیں ویو، یعنی تبصرے کے لیے انگریزی میں لفظ ہے ریویو۔ ریویو کیوں کہا گیا انگریزی میں اس کو؟ ری یعنی دوبارہ، تو دوبارہ دیکھنا، یعنی پہلے تو کسی نے جب کتاب تیار کی تو وہ اسے دیکھ چکا ہے، لیکن اب کتاب کی تیاری کے بعد جب وہ اپنے نقطۂ نظر سے کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھتا ہے تو وہ تبصرہ نگاری یا مبصر کہلاتا ہے وہ شخص، اور وہ عمل کہلاتا ہے تبصرہ نگاری کا عمل۔ اب آئیے تبصرہ نگاری کے عمل میں کون سے پہلو ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمیں ایک مبصر کو توجہ دینی ہوتی ہے۔
तो पहले हम ये देख लें कि तबसरा निगारी के दो खाने होते हैं, दो दर्जे होते हैं। एक दर्जा खारजी तबसरा निगारी या फिर तबसरा निगारी के खारजी अवामिल, दूसरे दाखिली तबसरा निगारी। तो तबसरा निगारी खारजी और दाखिली को हम बाजू में रख देते हैं, लेकिन इनके अवामिल खारजी और दाखिली नौइयत के होते हैं, जिनकी बुनियाद पर, जिनके मद्देनज़र, जिनके पेश नज़र हम तबसरा करते हैं किसी किताब का। एक किताब हमने सामने रखी, तो सबसे पहले जो काम आसान भी है निस्बतन, वो है खारजी अवामिल तबसरे के। अब खारजी अवामिल कौन से हैं? किताब हमने हाथ में ली, किताब की खारजी अवामिल पर नज़र की हमने, किताब का सरवरक कैसा है, कागज़ कैसा है, उसकी तबाअत कैसी है, उसके कलर स्कीम कैसी है, रंगीन है या ब्लैक एंड वाइट में है। ये जितने भी खारजी अवामिल जिसका तख्लीकियत से ज़्यादा ताल्लुक़ ना हो, बल्कि वो प्रेस में और उसके इंतज़ामी उमूर किस लिहाज से तरतीब पाए हैं, वो देखा जाएगा। तो ये हो गए खारजी अवामिल। तबसरे के लिए ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है, हालांकि तबसरा इसी पर मुश्तमिल नहीं होता है। तबसरे के लिए ज़रूरी होता है, ख़ासतौर से अदबी और इल्मी तबसरा निगारी में देखा जाता है दाखिली अवामिल को। तो दाखिली अवामिल में क्या आएगा? दाखिली अवामिल में वो तमाम अवामिल, वो तमाम सिफ़ात आ जाएंगी जिनका ताल्लुक़ मवाद से है, मतन से है, टेक्स्ट से है। तो तबसरा निगारी जब हम तबसरा करें किसी किताब का, तो ये ध्यान रखें कि किताब कैसी है, उसके खारजी रूप कैसा है, और जब खारजी रूप के जो अवामिल जो मैंने बताए हैं कि किताब का सरवरक कैसा है, तस्वीर कैसी है, तस्वीर जो मतन अंदर है उससे कितनी मुताबिकत रखती है, या आया वो उससे मुताबिकत रखती है या बिल्कुल नहीं रखती है और गैर मुताल्लिक़ है, ये सारी चीज़ें। फिर उसकी छपाई कैसी है, उसकी तबाअत कैसी है, उसकी जिल्द साजी कैसी है, जिल्द कैसी बनी है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। चलिए अब इन पर लेकिन बहुत मुख्तसर बात होनी चाहिए। 10% बहुत ज़्यादा अगर मैं कह दूं तो 10 या फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर हम 10 या 20% के अंदर ही अंदर हम इन पर बात करें, लेकिन ज़्यादा बड़ा हिस्सा तबसरा निगारी का उन अवामिल पर मुश्तमिल होना चाहिए जिनका ताल्लुक़ किताब की दाखिलियत से है, यानी उसके मतन से, उसके मवाद से। मवाद में आप देखेंगे कि मवाद का मेयार क्या है, मवाद किस ज़ुबान का है, जिस ज़ुबान का है वो उस ज़ुबान के उसूलों से कितना हम आहंग है। तबसरा जब कर रहे हैं तो तबसरे में आपको मौजू पर भी तवज्जो देनी होती है, उस पर यह भी देखना होता है कि जिस शख्स ने किताब लिखी है उसका मौजू पर कितनी पकड़ है उसकी, फिर ये कि उसने ज़ुबान कौन सी इस्तेमाल की, कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की, फिर मवाद के लिहाज से उसकी सतह क्या है, मेयार के लिहाज से उसकी सतह क्या है, फिर ये कि जिस मौजू पर किताब लिखी गई है मुसन्निफ़ या मुरत्तब उससे कितना इंसाफ कर पाया है। ये सारे अवामिल जब हम तबसरा करते हैं तो इन सारे अवामिल पर बात होनी चाहिए। तबसरा यही जब आप सीखने जा रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं कि तबसरा किस तरह से किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि हम अब तक जो हम सीखते आए हैं, एक हमने देखा है कि मैं मज़मून नवीसी आपने स्कूलों में और आपके कॉलेज में सीखा होगा कि मज़मून कैसे लिखा जाए। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल है उसकी, गाइडेड कंपोजिशन किस्म की कोई चीज़ समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि इसमें आपके सामने किताब है, आपको उसका जायज़ा लेना है। जायज़ा लेने से मुराद क्या है? जायज़ा लेने से मुराद है उसके मुख्तलिफ, जायज़ा लफ्ज़ काहे से बना है? अज्जा से। तो एक एक जुज़ की जमा अज्जा, और मुख्तलिफ एक किताब के मुख्तलिफ अज्जा को एक मजमूई शक्ल में देखना और फिर उस पर तबसरा करना, तो ये कहलाता है जायज़े का अमल। जायज़े का अमल ही किसी दूसरी शक्ल में हम उसको तबसरा कहते हैं, हालांकि नौइयत एक ही है। तो जब आप तबसरा करें तो इस बात को ध्यान रखें कि किताब आपके सामने रखी हुई है, किताब को देखिए, किताब के 2 हिस्से कर लीजिए। पहले नोट्स बना लीजिए खारजी अवामिल, उसके बाद दूसरे सफ़े पर या उसके सामने ही के सफ़े पर लिख लीजिए कि दाखिली अवामिल। दाखिली अवामिल की एक फ़हरिस्त तैयार कर लीजिए। खारजी अवामिल की फ़हरिस्त तो यकीनन मुख्तसर होगी, लेकिन दाखिली अवामिल की फ़हरिस्त थोड़ी सी उसके मुकाबले में तवील होगी। अब फिर वो लिखते चलें,
جب آپ اس کے نکات یعنی پوائنٹس تیار کر لیں گے، پھر ہر ایک سیٹ جو پوائنٹس کا تیار ہو گیا ہے، خارجی عوامل کے پوائنٹس کا ایک سیٹ اور داخلی عوامل کے پوائنٹس کا ایک سیٹ، اور بس اب اسی کے اوپر آپ جملے بناتے چلیے. یہ ایک دم ابتدائی شکل ہے تبصرہ نگاری، ایک اس کا خاکہ ہے یہ. اب جیسے جیسے آپ 2 کتابیں، 4 کتابیں، 6 کتابیں، جیسے جیسے آپ مشق کی طرف بڑھیں گے تو آپ کے تبصرہ نگاری میں پختگی آتی جائے گی. تو اس بات کا دھیان رکھیے کہ جس موضوع پر آپ کتاب کا تبصرہ کر رہے ہیں، وہ جس موضوع پر لکھی ہوئی ہے، آپ کی دلچسپی اس میں ہونی چاہیے. ورنہ اگر آپ انجینئرنگ کے تعلیم علم نہیں ہیں اور ایک انجینئرنگ کی کتاب پر تبصرہ کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اس سے انصاف نہیں کر سکیں گے. یہ پہلو اگر ہم ان پہلوؤں پر اگر ہم خاص طور پر توجہ دیتے ہیں تو یقیناً ہم اپنی تبصرہ نگاری سے انصاف کر سکیں گے. بہت سے مجھ سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے، یقیناً ان لوگوں نے آپ کی بہت اچھی رہنمائی کی ہے. لیکن یہاں بھی ایک سوال جواب کا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا دیگر وسائل پر دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر، تو یہ دیکھیں کہ نیچے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ گروپ میں یا جہاں کہیں بھی جس بھی پلیٹ فارم سے اس کو دیکھ رہے ہیں، نیچے اپنے سوال درج کریں تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے. مزید آپ کا اشتیاق اگر ہو تو آپ کو مزید اطمینان حاصل ہو سکے اور آپ ایک بہت اچھے تبصرہ نگار کے طور پر اپنے کریئر میں، ادبی کریئر میں آگے بڑھ سکیں. تو تبصرہ نگاری کی یہ بہت مختصر میں، چونکہ وقت بہت محدود دیا گیا ہے اور بہت ایک دم ابتدائی باتیں کرنی مقصود تھیں، اس لیے اتنی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. یقیناً یہ گفتگو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اب بس اس کے بعد آپ آگے اپنی مشق شروع کریں اور یقیناً آپ کے تبصرے مختلف رسائل اور اخبارات میں شائع ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.